نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 244 اور 243 اور 244 کی تلاوت کی گئی. اس کا ترجمہ ہے: کیا تو نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ تعداد میں ہزاروں تھے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ فرما دیا. بے شک اللہ ضرور فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور قتال کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ لوگ کون تھے کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ مر جاؤ، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ، اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا. تو یہ کون لوگ تھے؟ اس میں تفسیر کے اندر مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ طاعون جو ایک وبا ہے اس کے ڈر سے بھاگے تھے کہ ان کی بستی میں طاعون ہو گیا اور وہ جو ہے اس بستی سے نکل بھاگے. لیکن وہاں پر اللہ کی طرف سے دو فرشتے آئے اور دونوں نے کہا کہ مر جاؤ، تو وہ سب کے سب مر گئے. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جہاد سے بھاگے تھے کہ ان کو حکم تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، لیکن وہ جہاد کے ڈر سے بھاگے اپنے گھروں سے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر جو ہے موت بھیج دی. بہرحال جو کوئی بھی تفسیر ہو اور جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہو، اصل یہ ہے کہ یہاں پر ایک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے ڈر سے بھاگ نکلے اپنے گھروں سے، اور جس چیز کے ڈر سے بھاگے تھے اللہ پاک نے وہی چیز ان پر مسلط کر دی. اللہ پاک نے ان سب کو فرمایا کہ مر جاؤ. اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اس کا ازلی کلام جو ہے ان پر جاری ہوا. اللہ کا کلام جو ہے وہ ازلی ہوتا ہے، ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کا ازلی کلام کہ مر جاؤ ان پر جاری ہوا، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے. اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو یہ ایک قسم کی سزا کے طور پر ان کو یہ موت دی گئی تھی، اور اللہ پاک ظاہر ہے اس کی مشیت میں، اس کے علم اور ارادے میں پہلے سے طے تھا
کہ وہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر جو ان کے لیے اصل موت کا وقت مقرر کیا ہے اس وقت ان کو ان کی اصلی موت دے گا۔ تو یہ جو موت ہوئی تھی یہ ایک سزائی موت تھی جو ان پر طاری ہوئی، اور اللہ کی طرف سے ابھی ان کی دنیاوی زندگی باقی تھی، تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور یہ ان کو مشاہدہ کروا دیا کہ جو ہے موت کے ڈر سے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا، یا اللہ کی طرف سے اگر کوئی وبا نازل ہوتی ہے، طاعون وغیرہ، تو اس سے بھاگنا یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بات مقرر ہے وہ ہوگی۔ جس کو جو بیماری لگنی ہے وہ لگے گی، جس کو جو وبا لگنی ہے وہ لگے گی، جس کی موت جس وقت طے ہے اللہ کی طرف سے اس وقت اس کو موت آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاد میں نکلو گے تو موت جلدی آ جائے گی، اور نہیں نکلو گے تو جو ہے وہ زیادہ جینا جو ہے وہ ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ان کو مشاہدہ کروا دیا گیا۔ تو اس سے جو ایک تو یہ کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے موت دے دے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے ایک قیامت جو کہ قیامت تو ویسے شروع ہوگی جب کہ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت جو ہے سب کے سب مر جائیں گے جو زندہ ہوں گے، اور پھر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا وہ بھی قیامت ہی کا حصہ ہے، تو اس وقت اللہ پاک سب کو زندہ کرے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت بھی دکھائی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کے منکر ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ پاک جو ہے وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی دکھایا کہ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آنن فانن سب کو موت دے دے، اور آنن فانن جو ہے وہ سب کو زندہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غیر ہم تو بطور مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اس بات کے منکر ہیں کہ اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ نہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے یہ مشاہدہ کروا دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ نفع نقصان زندگی موت سب کے سب اللہ کی طرف سے، تو ایسی باتوں سے جو ہے وہ آدمی اللہ کے کسی حکم سے بچ نہیں سکتا ہے۔ پھر جو آگے جو آیت فرمائی ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ وہی والی آیت ہے ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ بے شک اللہ بہت فضل والا ہے اپنے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ناشکرے ہیں۔ اور پھر فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ حکم جو ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے، جس میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ بہت سے لوگوں کو اللہ نے موت دے دی پھر زندہ کیا، کہ دیکھو جہاد سے قتال سے بھاگو نہیں، اللہ پاک نے جو نفع نقصان تمہارے لیے طے کیا ہوا ہے وہ تم کو پہنچے گا، تو اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے جی نہیں چھڑاؤ، اس سے بھاگو نہیں، اس سے خوف نہیں کھاؤ۔ اور اسی طرح یہ اس امت کو بھی حکم ہے کہ دیکھو ہم نے آنن فانن سب کو موت دے دی جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے، تو تم کبھی ایسی حرکت نہ کرو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے جی چھڑاؤ، اللہ کے راستے میں لڑنے سے جی چھڑاؤ، اور سمجھو کہ جو ہے وہ اگر اللہ کے راستے میں لڑو گے تو تمہیں موت آ جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، موت اسی وقت آئے گی جس وقت اللہ نے طے کیا ہوا ہے، اور اسی طرح آئے گی جس طرح اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس امت کو بھی یہ حکم دیا، اس واقعے کے ذریعے سے اس واقعے کو بیان کیا، اور پھر حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں لڑو، اور جو ہے اللہ کے اور موت سے نہیں بھاگو، بے شک اللہ جو ہے سننے والا جاننے والا ہے۔ اچھا، طاعون کے بارے میں جیسا کہ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ لوگ طاعون سے بھاگے تھے، تو طاعون کے بارے میں یہ بتانا چلے کہ طاعون جو ہے وہ حدیث میں ہے کہ ایک عذاب ہے
جسے اللہ پاک جو ہے وہ جس پر چاہا اس پر بھیجتا ہے، لیکن مومنین کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تو جو کوئی ایسی جگہ موجود ہو جہاں پر طاعون واقع ہو جائے اور وہ صبر کرے، وہاں سے بھاگے نہیں، اور اس بات پر ایمان رکھے کہ جو اللہ نے میرے لیے طے کیا ہوا ہے وہی مجھے ہوگا، تو اس آدمی کو شہید کا ثواب ملے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کسی جگہ طاعون پھیل جاتا ہے اور آدمی وہاں سے نہیں بھاگتا، مسلمان وہاں سے نہیں بھاگتا اور اس بات پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اس بات کے بغیر وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا کہ جو ہوگا، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہی ہوگا، تو اس آدمی کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو طاعون میں مر جاتا ہے وہ شہیدوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو طاعون میں صبر و استقامت کے ساتھ رہتا ہے، اگر وہ نہیں مرتا تو بھی اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو بھی اس کو شہید کا مرتبہ ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ جب تم سنو کہ کسی زمین پر طاعون پھیل گیا ہے تو وہاں نہیں جاؤ، اور اگر جس زمین میں تم ہو وہاں پر طاعون ہو گیا ہے تو وہاں سے نہیں بھاگو۔ اور ایک حدیث میں کہ طاعون سے جو بھاگا گویا کہ وہ میدان جہاد سے بھاگا، اور جس نے صبر کیا اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ تو یہ تمام حدیثیں جو ہیں وہ طاعون کے بارے میں ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر طاعون ہو جائے تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ یہ حدیث میں ہمیں حکم ہے کہ وہاں پر نہیں جاؤ، اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تم وہاں سے نہیں بھاگو، تم جان لو، تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے مقرر کیا ہے وہی ہوگا، تمہیں طاعون ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا وہاں رہنے اور نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ تو جو اس طرح صبر و استقامت کر کے اس جگہ پر رہتا ہے جہاں طاعون ہو گیا ہے، تو پھر چاہے وہ اس طاعون میں مر جائے یا زندہ رہے اس کو شہید کا مرتبہ ملے گا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں قرآن شریف پر اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔